السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے پیغمبر ہیں، جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل سے ہیں۔ دوستو، ہم شروع کرتے ہیں ایک ریئل اسٹوری، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا۔ فرشتوں نے جن جیسی دوسری مخلوق دیکھ رکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے ہمارے رب، ہم تیری حمد اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے ہمارے رب، ہم تیری حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ، آپ ایک ایسے مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین پر خون ریزی اور فساد کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کریں گے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان چیزوں کے نام۔ جب آدم علیہ السلام نے ان سبھی چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، تم آدم کو سجدہ کرو، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں انسان کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا۔ میں اس سے بہتر ہوں، اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دیجیے۔ اللہ نے کہا کہ تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا اور ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، چاروں طرف سے میں ان پر حملہ کروں گا اور ان کو سیدھے راہ سے بھٹکاؤں گا، اور تو زیادہ تر لوگوں کو شکر کرنے والوں میں نہیں پائے گا، اور میں قیامت تک آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیرا کہنا مانیں گے ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد جنت میں ساری نعمتیں موجود ہونے کے بعد بھی حضرت آدم علیہ السلام اکیلے محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے ساتھ رہ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا نکاح کر دیا،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جس جگہ سے چاہو وہاں سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا جہاں تمہیں منع کیا گیا ہے، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت پر جانے سے اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ، اور شیطان نے قسم بھی کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ شیطان نے انہیں درخت کی اور کھینچ لیا، اور اس کے بعد اس درخت میں لگے پھل کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب کھایا تو ان کی سطر کی چیز کھل گئی اور درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنا سطر چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا اور کہا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا، اور تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے تو ہم دونوں تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اور تمہارے رہنے کی جگہ اب سے زمین ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا، اور تم کو اب وہیں پر زندگی گزارنی ہے اور وہیں پر مرنا ہے اور وہیں پر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہے گی، اور یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں ایک ساتھ اس دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال تک زندہ رہنے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے اس نے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنے گمراہی کا الزام دے دیا، اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔